جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہو اس کو اللہ کیا دے گا، اس کی نیکی کی حدیں نہیں بتلائی. فرمایا کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں. اگر اس کی نیکی کا پتہ چل جائے تو دنیا میں تحمل نہیں، مر جائے گا خوشی سے، خوشی سے مر جائے گا. اللہ اتنا بے حساب دیں گے. کیوں کھڑا ہے؟ کیا مقصد کھڑا ہونے کا؟ اللہ کا دین پورا اور پوری دنیا میں اللہ زندہ کر دے. عزائم اس کے یہ ہیں تو اللہ کیا دیں گے، اس کا کوئی حد و حساب ہے؟ ایک لفظ سبحان اللہ کی نیکی کی گنتی نہیں کر سکتا. لفظ سبحان اللہ، ایک آدمی سبحان اللہ کہتا ہے نا، حدیث پاک میں اس کا ثواب کتنا بتلایا؟ 1 ارب غلام آزاد کرنا. 1 ارب غلام کی قیمت کیا؟ کہ 48,000 درہم، اور 1 درہم پاؤ تولہ چاندی. تو بتاؤ کتنا تولہ چاندی ہو گئی؟ 12,000 تولہ. 1 تولے کا بھاؤ کیا ہے دنیا میں اس وقت؟ 1 تولہ چاندی خریدنے جاؤ گے تو کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ ارے بولو نا، کتنے؟ نہیں 1 تولہ چاندی کا 70-80 روپے تولہ ہے، اور 12,000 تولے کا بھاؤ. یار بولو نا، حساب آتا کہ نہیں؟ ہاں، 8,60,000. اور 1 نیکی کا بدلہ 10 کا ملے گا. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. جو 1 نیکی کرے گا بدلہ کتنا ملے گا؟ 10. تو کیا ہوا؟ ارے بولو نا. ہاں، 8 کروڑ. اور یہی سبحان اللہ اللہ کے راستے میں نکل کر بولو، یعنی 7 لاکھ گنا زیادہ. اور نیکی کا ثواب، اعمال کا ثواب اللہ کے راستے میں 7 لاکھ سے 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. ہے کوئی آپ کا کیلکولیٹر اس کا حساب کر کے بتلا دے لفظ سبحان اللہ کی نیکی کا؟ اتنا بابرکت بول ہے. اور پورا دین، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس کے متعلق جتنے اعمال ہیں اللہ سب کو زندہ کر دے. تو ایک ایک نیکی کا حساب لگاؤ تو بزرگوں کوئی دنیا میں حساب نہیں کر سکتا، اور اللہ کھول دے تو خوشی کے مارے زندہ نہیں رہ سکتا. ایک آدمی کو بتلایا تھا نا، دیہاتی تھا بیچارہ، اس کی لاٹری نکلی 5 لاکھ کی. کتنی؟ 5 لاکھ کی. اب مسلمان کی سمجھ میں یہ آتا 1 روپیہ بھرو تو 7 لاکھ لاٹری میں ملتے، اور اللہ نیکی 7 لاکھ دیتے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا. خدا جانے لاٹری والے کو مالدار سمجھتا کہ خدا کو مالدار سمجھتا. 5 لاکھ ملے اس کو لاٹری میں. اب ایجنٹ کو بھیجا کمپنی نے کہ بابا دیہاتی ہے ایک دم مت بول، 5 لاکھ مل گئے، تھوڑا تھوڑا بول اس کو کہ تیرے کو 10,000 ملیں گے تو کیا کرے گا، 20 ملیں گے تو کیا کرے گا. دیہاتی تھا، بولے بابا وہ اپنے بیل وہ چھڑا کے لوں گا، پھر زمین گیروی رکھی ہوئی اس کو نکال کے لوں گا. 30,000 ملیں گے، میری مکان کی چھت گلتی ہے اس کو ٹھیک کر کے لوں گا. بولے 50,000 روپے ملے تو بولے بازو والے کا کھیت لوں گا. 1 لاکھ مل گئے تو میری بیٹا بیٹی کی شادی کروں گا، اور 2 لاکھ مل جائے پھر گاڑی لوں گا. اب بیان کرتے کرتے اس کو کہاں تک لایا؟ 5 لاکھ. بولے 5 لاکھ روپے ملیں گے تو بولے 50,000 تیرے کو دے دوں گا. میرے کو دے گا؟ وہی مر گیا ایجنٹ. نہیں، آدمی خوشی نہیں برداشت کر سکتا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ایک شاگرد استاد کی طلب میں وہاں جا رہا تھا، تاشقند، سمرقند، بخارا. وہاں کوئی بزرگ ہیں، صاحب نسبت ہیں، اور وہ حدیث کی کتاب بہت اچھی پڑھاتے ہیں. ہندوستان سے پیدل چلا تاشقند، سمرقند، بخارا جانے.
راستے میں کسی نے اطلاع کر دی تیرے اس استاد کا انتقال ہو گیا جس کے پاس تو جا رہا تھا، صدمے کے مارے اس کا انتقال ہو گیا تو میں محروم ہو گیا، حالانکہ اطلاع غلط تھی۔ دنیا میں آدمی خوشی بھی نہیں برداشت کر سکتا، غمی بھی نہیں برداشت کر سکتا، اس کے بس کی بات نہیں۔ اللہ اس زندگی میں دیں گے جہاں موت نہیں ہے، جس کو موت نہیں آئے گی۔ اور یہ جو کام ہے بزرگوں، ایمانداری کی بات ہے، یہ کوئی وعظ و نصیحت کی مجلس نہیں ہے کہ آپ کو نصیحت کی جائے، بلکہ ایک کام کی مجلس ہے کہ امت کو فکر دلائی جائے دین کی، اس امت کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے کہ بھائی تو دیکھ، تو اکیلا ذمہ دار نہیں اپنی زندگی بنانے کا، اللہ نے سارا عالم تیرے کو دے رکھا ہے کام کے لیے، جا خدا کا پیغام لے کے جہاں تک تیرے بس کی ہو جا، اور جہاں تیرے بس کی نہیں ہوگی اللہ اپنی قدرت سے اپنی بات کو پہنچا دے گا، وہ بڑی قدرت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَزِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جاؤ آواز لگاؤ حج کی ہمارے بندوں میں۔ کہے اللہ کوئی نہیں ہے، کون سنے گا میری بات کو، کون آئے گا میری آواز پر؟ کہ یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے، آواز لگانا تمہاری ڈیوٹی ہے، پہنچانا ہماری ڈیوٹی ہے، تم آواز تو لگاؤ۔ حضرت ابراہیم نے آواز لگائی صرف حج کی، یہ نہیں کہا ایمان کی آواز لگاؤ، نماز کی لگاؤ، زکوٰۃ کی لگاؤ، روزے کی لگاؤ، اعمال کی نہیں، صرف حج آواز لگائی حضرت ابراہیم نے۔ ایک وقت آیا کہ بیت اللہ نے شکایت کی، اللہ میں خالی ہو گیا، فرمایا تھوڑا صبر کر لے، ایسی امت پیدا کروں گا تیرے پر ایسی ٹوٹے گی جیسے پرندہ اپنے گھونسلے پر ٹوٹتا ہے۔ آج دنیا کے لاکھوں کروڑوں کی دل کی دھڑکن بن چکی بیت اللہ کی آواز، ہر آدمی چاہتا میں پہنچوں، ہر آدمی چاہتا میں پہنچوں۔ اب جتنے انتظامات کیے جا رہے کم ہی ہو رہے ہیں، صرف حج کی دعوت، اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو کامل شریعت کی دعوت دی ہے۔ ایک عمل پر اتنی مقبولیت، اگر یہ امت کھڑی ہو جائے سارے اعمال کو زندہ کرنے کے لیے، اس کی مقبولیت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اور اللہ کتنی قوموں کو پلٹا کھلائے گا اس کا بھی کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کتنی قومیں چل کے آئے گی؟ لیکن اس آواز کے پیچھے ایک قربانی تھی حضرت ابراہیم کی، ویسی قربانی اس امت کی اس دعوت کے پیچھے ہو جائے۔ حضرت ابراہیم کی قربانی بہت اعلیٰ درجے کی، اللہ کے حکم کے محتاط ساری چاہتوں کو قربان کرنا۔ حضرت ابراہیم کو لے جا کے چھوڑ دیا، مائی ہاجرہ کو چھوڑ دیا، وادی غیر ذی زر بغیر کھیتی کی زمین میں چھوڑا، بغیر اسباب کی شکلوں میں چھوڑا، اور چھوڑ کے چلے آئے۔ کبھی بھی نہیں گئے بال بچوں کی خبر گیری کرنے، کبھی نہیں گئے، اور جب بھی گئے خدا کا حکم پورا کرنے گئے۔ پہلے تو گئے اللہ کو کہنے پر چھوڑنے پر گئے، چھوڑ کے آئے، پھر گئے بچے کو ذبح کرنے، پھر گئے بیت اللہ کی تعمیر کرنے، اور پھر گئے حضرت اسماعیل کے گھر میں ان کی بیوی کو طلاق دلانے۔ کہیں بھی اپنی چاہتوں پر نہیں گئے، خدا کے حکم کے پورا کرنے کے لیے گئے۔ پھر حضرت اسحاق کے ساتھ رہے، حضرت سارہ کے ساتھ رہے، کبھی بال بچوں میں، کبھی دعوت میں، کبھی عبادت میں، کبھی مہمانوں کی خدمت میں، آنا جانا۔ اس وقت جو ہمارے کام کا طریقہ ہے نا، یہ آنا جانا، کاروبار، بال بچے، خدمت، مہمان نوازی، یہ دوسرے درجے کی قربانی ہے، یہ اعلیٰ درجے کی قربانی نہیں ہے۔ اعلیٰ درجے کی قربانی حضرت ابراہیم کی جو تھی وہ ہے اعلیٰ درجے کی۔ اب یہ قربانی کے بعد اللہ نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تم نے ہماری جیسی کر دی، اب ہم تمہاری جیسی